السلام علیکم اور نمستے۔ آج کے اس خاص جائزے میں سب کو خوش آمدید۔ جی ہاں، تاریخ ہے 5 مارچ 2026 اور دن ہے جمعرات کا۔ اور یہ کوئی عام جمعرات نہیں ہے، ستاروں کی دنیا میں جمعرات کا دن مشتری یعنی جوپیٹر سے منسوب ہے، جسے سب سے بڑا، سب سے زیادہ خیر و برکت دینے والا ستارہ مانا جاتا ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، آج آسمان پر ایک خاص نکشتر وشاکھا نکشتر کا راج ہے، جس کی علامت ہی ایک سجا ہوا دروازہ ہے۔ سوچئے، ایک ایسا دروازہ جو کامیابی کی طرف کھلتا ہو، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہوں۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اس سجے ہوئے دروازے کے پیچھے ہم سب کے لیے کیا برکتیں منتظر ہیں۔ تو چلیے اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کون سی آسمانی تشکیلات اس دن کو اتنا خاص، اتنا طاقتور بنا رہی ہیں۔ وشاکھا نکشتر، اسے کامیابی کا ایک گیٹ وے سمجھے۔ یہ وہ آسمانی توانائی ہے جو انسان کو صفر سے ہیرو بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ دن ان سب کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہو سکتا ہے جو کافی عرصے سے کسی بڑے بریک تھرو کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، آج کی اہم سیاروی حرکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ حاکم سیارہ تو ہے ہی مشتری، یعنی فائدے ہی فائدے۔ چاند بھی اپنا سفر مکمل کر کے میزان سے عقرب میں داخل ہو رہا ہے۔ اور ہاں، آج کی توانائی کا رنگ ہے پیلا یا سنہری۔ تو اگر اس توانائی سے جڑنا ہے تو اس رنگ کو اپنے لباس میں شامل کرنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور اس بات پر دوبارہ زور دینا بہت ضروری ہے۔ اگر زندگی میں کسی بڑی تبدیلی، کسی اہم موقع یا کسی رکے ہوئے کام کے چل پڑنے کا انتظار ہے تو 5 مارچ 2026 کا یہ دن، یہ سمجھ لیجئے کہ امید کی ایک بہت روشن کرن لے کر آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ زبردست کائناتی توانائی ہم سب کے لیے، یعنی 12 کے 12 برج کے لیے کیا خاص پیغام لائی ہے۔ شروعات کرتے ہیں برج حمل سے۔ آج روحانی طاقت اپنے عروج پر ہوگی اور کیریئر میں کوئی بڑی تبدیلی سیدھا بلندیوں پر لے جا سکتی ہے۔ اب باری ہے برج ثور کی، تو جناب شراکت داری اور شادی شدہ زندگی میں سکون رہے گا، اور نئے کاروباری معاہدوں کے لیے تو یہ ایک بہترین دن ہے۔ جوزا افراد کے لیے خوشخبری ہے کہ محنت کا پھل ملنے والا ہے، صحت بہتر ہوگی اور قرض سے نجات کی کوئی صورت نکلے گی۔ اور ہاں، برج سرطان کے لیے یہ ایک سنہری دن ہے، خاص طور پر طالب علموں اور تخلیقی کام کرنے والوں کے لیے بہت اچھے موقع ہیں۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں اسد افراد کی۔ ان کے لیے گھر اور خاندان آج سب سے اہم رہیں گے اور والدہ کی دعا سے جائیداد کے معاملات میں کامیابی مل سکتی ہے۔ سنبلہ والوں کا اعتماد تو آج آسمان چھوئے گا، مختصر سفر فائدہ مند رہیں گے اور بھائی بہنوں کی طرف سے بھی بھرپور مدد ملے گی۔ میزان والوں کے لیے آج دولت کے یوگ بن رہے ہیں، پرانی سرمایہ کاری سے منافع اور گفتگو میں ایسا اثر ہوگا کہ بس۔ اور عقرب والوں، آپ کے لیے تو کیا ہی کہنے، چاند خود چل کر آپ ہی کے برج میں آ رہا ہے، جس سے شخصیت میں ایک نیا نکھار آئے گا اور کسی بھی نئے کام کے آغاز کے لیے یہ دن بہترین ہے۔ قوس والوں پر ان کے اپنے حاکم سیارے مشتری کی خاص مہربانی رہے گی۔ روحانی سکون کے لیے یہ ایک نایاب دن ثابت ہو سکتا ہے۔ جدی افراد کے لیے آمدنی کے نئے ذرائع کھلیں گے، سماج میں عزت بڑھے گی اور کوئی بہت پرانی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ دلو والوں کو کام پر اپنی مہارت دکھانے کا بھرپور موقع ملے گا، جو ترقی کا راستہ کھول سکتا ہے۔ اور آخر میں حوت افراد، قسمت آج پورے 100% مہربان ہے۔ اعلیٰ تعلیم ہو یا کوئی روحانی سفر، راستے بالکل صاف ہیں۔ تو یہ تو تھیں تمام پیش گوئیاں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس دن کی زبردست توانائی سے عملی طور پر فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ اس کے لیے ایک خاص روحانی عمل ہے جو خوشحالی کے دروازے کھولنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دن کی بھرپور صلاحیت کو رزق اور برکت کے لیے کیسے استعمال کیا جائے؟ یاد رکھیے، جمعرات کا دن رزق مانگنے کا بہترین دن مانا جاتا ہے۔ اگر گھر اور کاروبار میں ایسی برکت چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو تو ایک خاص وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ اور یہ عمل بہت ہی سادہ اور بابرکت ہے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد دل کی گہرائیوں سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے خوبصورت نام یا رزاقو کا 308 مرتبہ ورد کریں۔ آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں اور اللہ سے رزق میں کشادگی اور برکت کی دعا مانگیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمل کی برکت ایسی ہے کہ انشاءاللہ دسترخوان ہمیشہ بھرا رہے گا اور غیبی خزانوں سے، یعنی جہاں سے گمان بھی نہ ہو، وہاں سے مدد آئے گی۔
امید ہے کہ آج کی یہ جمعرات سب کی زندگی میں برکتوں کا وہ سجا ہوا دروازہ کھول دے۔ آئیے اس اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہوئے یا رزاق کا ورد کریں۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ اگلے جائزے تک کے لیے اللہ حافظ۔